اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے علماء کو کاروباری اور ہنرمند ہونا چاہیے۔ یہ مفتی ظہیر منور صاحب ہے، ان کا ایک مضمون ہے جس میں انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ آج جب بھی کوئی عالم دین کاروبار کا سوچتا ہے تو ہر کوئی اسے دین کے منافی قرار دیتا ہے۔ اگر یہی کرنا تھا تو مدارس میں کیوں رہے، اور اگر ہمت کر کے کوئی پہلا قدم اٹھا بھی لے تو ہم اثر یہ تانا دے کر خون جلاتے ہیں۔ تدریس کے لیے قبولیت شرط ہے، قابلیت نہیں۔ اللہ نے قبول نہیں کیا، انتہائی افسوس۔ اس پر محترم نسیم حسین لکیم پوری بہت عام جانب توجہ دلاتے ہوئے لکھتے ہیں، اگر تاریخ اسلام پر نگاہ دوڑائی جائے تو کاروبار کی شروعات اسلام کی شروعات سے ہی نظر آتی ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں پال کر فروخت کی، حضرت ابو بکر نے کپڑا، حضرت عمر نے اونٹ، حضرت عثمان نے چمڑا اور حضرت علی نے خود اور زرہیں فروخت کر کے اپنے گھر کے کچن کو سہارا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کھجوروں سے، حضرت ابو عبیدہ نے پتھروں سے، حضرت سعد نے لکڑی کے برادے سے، حضرت امیر معاویہ نے اون سے، حضرت سلمان فارسی نے کھجور کی چھال سے، حضرت مقداد نے مشکیزوں سے اور حضرت بلال رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جنگل کی لکڑیوں سے اپنے گھر کی کفالت کا فریضہ سر انجام دیا۔ امام غزالی کتابت کرتے، اسحاق بن راہوے برتن بناتے، حضرت امام بخاری ٹوپیاں بناتے، امام مسلم خوشبو بیچتے، امام نسائی بکریوں کے بچے فروخت کرتے، ابن ماجہ رکاب اور لگامیں مہیا فرماتے رہے۔ امام قدوری نے مٹی کے برتنوں کا، امام بخاری کے استاد حسن بن ربیع نے کوفی بوریوں کا کاروبار سنبھالا۔ حضرت امام احمد بن خالد قرطبی نے جبہ فروش بوتیک قائم کی، حضرت امام ابن جوزی نے کباڑ خانہ تانبا بیچا، حافظ الحدیث ابن رومیہ نے دواخانہ، حضرت ابو یعقوب لغوی نے جوبی لکھا کلاٹ ہاؤس، حضرت محمد بن سلمان نے گھوڑے بیوپار اور مشہور و معروف بزرگ سری سختی نے سکریپ 3 ڈبے بیچ کر اپنی معیشت کو مضبوط کیا۔ المختصر، ہر دور کے علماء نے اپنے وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے رائج کاروبار کرنے کو ترجیح دی۔ محترم علماء کرام، مدرسے میں پڑھانا، مسجد میں امامت کروانا یا تصنیف و تعلیم میں مشغول ہونا اچھی بات ہے، لیکن ہمارے اکابرین نے انہی کاموں کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی کیا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، دور نبوت سے لے کر دور صحابہ تک، تابعین سے ائمہ کرام اور مجتہدین تک سبھی لوگ کاروبار سے وابستہ رہے۔ لیکن افسوس، ہم ذریعہ معاش کے لیے کچھ سوچنا بھی توکل کے برعکس سمجھتے ہیں۔ ہمارے محترم استاد فرمایا کرتے تھے، صوفی محلے کی ایک مسجد پر نظر نہیں رکھنی، نہ ہی امام کے مرنے کا انتظار کرنا ہے، بلکہ محلے کی 50 دکانوں پر نظر رکھنی ہے۔ یعنی ان کی اس بات کا مقصد تھا کہ علماء اپنے آپ کو صرف مسجد و مدرسے تک جام کر کے نہ رکھیں، بلکہ دین کے اور میدان بھی ہیں، وہاں جا کر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر خدمت سر انجام دے۔ ویسے بھی علماء کرام ماشاءاللہ کثیر تعداد میں فراغت حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہنرمندی سے بالکل ناآشنا ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی کا قول ہے، اپنی اولادوں کو ہنر سکھاؤ، لوگ تمہارے پیچھے چلیں گے۔ لیکن افسوس، آج ہنر سیکھنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ آج مارکیٹوں میں سود عام ہونے کی ایک وجہ علماء کرام کا مارکیٹوں میں موجود نہ ہونا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام کی جو توجہ ہے اس جانب مبذول کرائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔